تمام تعریفیں، تمام حمدیں اور تمام ثنائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس کے کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کا بلند کرنے والا اور بے پناہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے، ہر حال میں شکر ادا کرنے اور اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود لامحدود سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، معطر پسینہ، شہنشاہ کل عالم، شفیع معظم، رعوف رحیم، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر آپ نہایت شفیق ہیں، مہربان ہیں، شفقت اور محبت فرمانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، آپ کے اصحاب اور آپ کی آل کی محبت میں جینا، مرنا، قیامت کے دن اٹھنا نصیب فرمائے۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آل رسول بھی ہیں اور ایک بہت بڑے امام بھی ہیں، آپ کی بارگاہ میں اپنی حاضری کا اپنی درخواست پیش کروں گا، اس یقین کے ساتھ کہ یہ میرا ذکر کرنا بروز قیامت قبر حشر میں میری شفاعت کا باعث بنے، بخشش و نجات کا ذریعہ بنے۔ حضرت ایک بچے کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بچہ جس کی عمر تقریباً 4 برس تھی، تو بازار کے اندر وہ رو رہا تھا۔ سید زادہ تھا، کسی نے بڑے ادب کے ساتھ ان سے پوچھا کہ اے سید زادے، اگر آپ کو کسی چیز کی حاجت ہے تو آپ مجھے ارشاد فرمائیں، میں آپ کی وہ حاجت کو پوری کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آگے سے اس شہزادے نے کہا کہ میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ پتہ نہیں میرا آخرت میں کیا بنے گا۔ اللہ اکبر۔ عذاب جہنم کے خوف سے رو رہا ہوں۔ تو آگے سے وہ جو چچا جان تھے، بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ اے سید زادے، اے شہزادے، آپ تو ابھی بچے ہیں، چھوٹی سی عمر ہے، اور اس عمر کے اندر آپ اتنا ڈرے ہوئے ہیں، بچے جہنم میں نہیں جائیں گے۔ انہوں نے اور رونا شروع کر دیا۔ جب اور روئے تو انہوں نے پوچھا کہ اتنا زیادہ اب کیوں رو رہے ہیں آپ؟ تو آگے سے انہوں نے جواب دیا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب بڑی لکڑیوں کو آگ نہیں نہ لگتی تو ان کو آگ تیز کرنے کے لیے، جلانے کے لیے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈرتا ہوں اس بات سے کہ ابو لہب اور ابو جہل جیسا جہنمی شخص جب جہنم میں جلے گا تو ان کی آگ جلانے کے لیے، بھڑکانے کے لیے کہیں مجھے جہنم میں داخل نہ کر دیا جائے۔ استغفر اللہ۔ ہچکیاں بند گئی رو رو کے۔ اللہ اکبر۔ یہ 4 سال کی عمر کی بات کر رہا ہوں، اور یہ کون تھے 4 سال کی عمر میں؟ یہ کوئی اور نہیں تھے، ہمارے ٹوٹے دلوں کے سہارے اور اہل بیت اطہار کی آنکھوں کے تارے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات مبارکہ تھی۔ اللہ اکبر۔ 4 سال کی عمر میں بچے کو شعور ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے اس معاشرے میں 4 سال کا بچہ موبائل کے ساتھ کھیلتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں میں نے بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی، مگر قربان جائیے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹی سی عمر ہے، 4 سال کا لکھا علماء نے کہ اللہ تعالیٰ کے اتنا خوف، اور خوف کی وجہ سے اتنا روتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہیں مجھے جہنم کے اندر ڈال نہ دیا جائے، حالانکہ آل رسول ہیں، سید زادے ہیں، مگر یہ خوف خدا، علماء لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہوتا ہے یہ بھی عطیہ ہوتا ہے، کسی کسی کو عطا کیا جاتا ہے۔ ہر آنکھ اللہ کے خوف سے نہیں روتی، ہمارے تو دل ہی بڑے سخت ہو جاتے ہیں، رونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایسی سوچ کیسے آتی ہے؟ گھر کا ماحول جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے، ماں باپ ایسے ہوں نا تو بچہ بھی پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ حضرت امام
باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، امام زین العابدین آپ کے دادا جان ہیں، اور پردادا جان حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اتنی بڑی شخصیت، اتنا بڑا خاندان، تو خوف خدا تو پھر آنا ہی ہے نا۔ اور یقیناً ایسی سوچ، ایسا فکر انہی گھروں میں ہوتا ہے جن کے گھروں میں ان کے والدین یا گھر والے اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتے ہیں، سجدوں میں روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں۔ ایسا ماحول ان گھروں میں ہوتا ہے جن گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ایسا ماحول ان گھروں کے اندر ہوتا ہے جن کے گھر والے سارے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، گناہوں سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں۔ اور جن کے گھروں میں ایسا ماحول ہوتا ہے پردے والا، یقیناً ان کی اولادیں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہوتی ہیں، حیا ان کی آنکھوں میں نظر آتا ہے۔ جن کی گھروں میں ایسا ماحول نہیں ہے تو پھر بچے بھی ویسے نکلتے ہیں۔ اور علماء فرماتے ہیں کبھی بھی یہ مت گمان کرو کہ میں بیجوں گا کچھ اور کاٹوں گا کچھ اور، ایسا نہیں ہوتا۔ جو بیجیں گے وہی کاٹیں گے۔ اگر ہم آج اپنی بچوں کی اچھی تربیت کریں گے تو کل کو ہمارے بچے نیک ہوں گے۔ اگر دینی ماحول دیں گے، نیک ماحول دیں گے گھر کے اندر بچوں کو، تو یقیناً محنت کریں گے، تربیت کریں گے تو بچے کل کو انشاءاللہ نیک ہوں گے، اچھے بنیں گے۔ اور اگر آج ہم نے ان کی آبیاری نہ کی، ان پر محنت نہ کی، ان کا خیال نہ کیا، تو پھر جب سر سے پانی گزر جائے گا اس وقت پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے بچے جو ہے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، بوڑھے ماں باپ کو تھپڑ مارتے ہیں استغفر اللہ، اور بوجھ سمجھتے ہیں اپنے ماں باپ کو۔ اور جنہوں نے اپنی بچوں کی اچھی تربیت کی ہوتی ہے وہ بچے اپنے ماں باپ کو اپنے جنت میں جانے کا سامان سمجھتے ہیں، ان کی اس لیے خدمت کرتے ہیں، پاؤں دباتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا خوف خدا اس عالم کا تھا۔ علماء لکھتے ہیں کہ قبرستان چلے جاتے رات، اور قبرستان والوں سے مخاطب ہوتے کہ میں تمہیں بلاتا ہوں، میری پکار کا تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ اور پھر آپ فرماتے، خود ہی فرماتے کہ ایک وقت آنے والا ہے، قریب ہے وہ وقت کہ میں بھی تمہارے جیسا ہو جاؤں گا، یہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اور اسی حالت کے اندر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونا شروع کر دیتے اور فجر کا وقت ہو جاتا تو مسجد میں چلے جاتے۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے، اللہ کے ولی کامل گزرے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہیں۔ پھر انہوں نے عرض کی، حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے عرض کی حضور آپ اہل بیت کے شہزادے ہیں، جانشین ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی شانوں سے نوازا ہے، آپ کا حق بنتا ہے ہم لوگوں کی تربیت کرنا، ہمیں کوئی واعظ و نصیحت کرنا، تو مجھے کچھ ارشاد فرمائیں۔ تو آگے سے آپ نے کیا جواب دیا؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ مجھے تو یہ خوف ہے کل قیامت کے روز میرے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے یہ نہ کہہ دیں کہ جعفر صادق تو نے میری کتنی اتباع کی ہے، تم لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہو، تم نے میری کتنی اتباع کی ہے، میری پیروی کتنی کی ہے۔ مجھے تو اس بات کا خوف ہے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک آل رسول ہو کر شریعت کا پاسدار رکھنے والا باعمل اللہ کا ولی سید زادہ اگر وہ اتنا ڈر رہا ہے تو ہم تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ پریشان ہو گئے کہ ہمارا تو پھر حساب ہی کوئی نہیں، کسی گنتی میں نہیں آتے اگر اللہ کا اتنا بڑا ولی اتنا خوف رکھتا ہے تو۔ اللہ اکبر۔ یہ عالم تھا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خوف خدا عطا فرمائے۔ جب بندہ ڈر جاتا ہے نا پھر وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے، ڈر جاتا ہے پھر وہ نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، کسی کا حق مارنے سے ڈرتا ہے، برائی سے بچ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے نا جب اللہ سے، تو پھر وہ گناہ نہیں کرتا بلکہ وہ زیادہ اس کا دھیان جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔
امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف خدا کی ایک تو چھوٹی سی جھلک تھی۔ اگر ہم آپ کی سیرت میں آپ کی زندگی مبارکہ کی بات کریں تو زہد و تقوی، عبادت، ریاضت، پرہیزگاری، نرمی اور شفقت، خوف خدا، علم و عمل، اخلاق و عبادات، ہر لحاظ سے آپ بے مثل اور بے مثال تھے۔ اللہ اکبر۔ 17 ربیع الاول 83 ہجری میں پیر کے دن مدینہ المنورہ کی مقدس سرزمین پر آپ پیدا ہوئے۔ آپ کے کنیت 2 بچوں سے آپ کو جانا جاتا، ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل۔ آپ کے لقب 3 ہیں، صادق بھی آپ کو کہا جاتا، طاہر بھی اور فاضل بھی کہا جاتا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب ہیں امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام جعفر صادق کی جو والدہ ہیں ان کا نام ہے ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ام فروہ جو ہیں یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کے سیدنا ابوبکر صدیق کے بیٹے کی بیٹی۔ اس لحاظ سے حضرت امام جعفر صادق صدیقی ہیں۔ اور اگر بات کریں باپ کی طرف سے امام باقر کے والد ہیں امام زین العابدین۔ امام زین العابدین کے والد ہیں امام حسین پاک، اور امام حسین جو ہیں وہ شہزادے ہیں امام مولا علی شیر خدا کے۔ اس لحاظ سے آپ فاطمی ہیں، ایک طرف سے صدیقی ہیں اور ایک طرف سے آپ فاطمی ہیں۔ کتنی بڑی نسبتیں ہیں۔ تو شہزادہ بھی تو پھر ایسے ہی ہونا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بہت بڑا سلسلہ نقش بندیہ اور سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے یہ شیخ ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قادری سلسلے والے جب شجرہ پڑھتے ہیں تو ان کا بھی جو سلسلہ ہے امام جعفر صادق سے ہوتا ہے، اور اگر ہم پڑھتے ہیں نقش بندیوں کا سلسلہ بھی صدیق اکبر سے ملتا ہے تو وہ ادھر سے ہو کے ہی ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قادری جو سلسلہ مولا علی شیر خدا سے ملتے ہیں تو وہ بھی ادھر سے ہو کے ہی ملتے ہیں۔ بہت بڑا یہ اسٹیشن ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک اور صالحین بندوں کی محبت اور قربت نصیب فرمائے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے نا، آپ نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے بھی زیادہ میرے سے محبت نہ کرے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا میرے سے اپنی جان سے زیادہ میرے سے محبت نہ کرے اور اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد سے محبت نہ کرے، اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا اہل بیت جس طرح ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ہمیں آل رسول سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ شیوا تھا، آپ اپنے بچوں سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچوں کی اہمیت کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، ان کو مقام و مرتبہ دیتے، ترجیح دیتے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر یہ عمل مبارک ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آل رسول سے محبت کریں، اتنی کریں کہ اپنے بچوں سے زیادہ کریں، تو پھر یہ کامل ایمان ہونے کی نشانی ہے۔ اور اگر آپ آل رسول سے محبت نہیں کرتے یا آپ کے دل میں محبت پیدا نہیں ہوتی تو اپنی ایمان کی فکر کریں، کہیں پہ کوئی کمی پیشی ہے۔ ہمارا تو سب کچھ ہے ہی آل رسول، اس کے بغیر تو ہم ہیں ہی کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری اہل بیت، مضبوطی سے تھام لوگے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، اور اگر کمزور کر دیا، تعلق کمزور کر دیا تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن سے بھی مضبوطی کے ساتھ اپنا تعلق، اپنی نسبت مضبوط رکھیں، قرآن کو پڑھنا نہ چھوڑیں، پڑھتے رہیں، اس کے ساتھ اپنا تعلق، اپنی نسبت، اپنا رشتہ مضبوط رکھیں۔ اور دوسرا تعلق جو ہے وہ اہل بیت کے ساتھ، ان کے گن گائیں، ان کی شانیں بیان کریں، ان کا ادب کریں، ان سے اپنی محبتوں کا اظہار کریں۔ یہ کل قیامت کے دن ہمیں کام آنے والی نسبت ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے اہل بیت سے۔ تو جو بھی سید زادہ ہو اس کا ادب کیا کریں، اس سے محبت کیا کریں، اللہ تعالیٰ بڑا کرم کرے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں لازمی دو، 3 چیزوں کی تعلیم لازمی دو، یہ تربیت کے اندر شامل ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے نمبر پہ آپ نے والدین جو بھی ہیں ان کا یہ حق ہے، فرض ہے کہ وہ اپنی اولادوں کو یہ باتیں سکھائیں۔ نمبر 1
آپ نے فرمایا میری محبت اپنے بچوں میں منتقل کریں۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا میری اہل بیت کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں منتقل کریں۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ قرآن پاک کی جو تعلیم ہے وہ بھی اپنے بچوں کو ضرور دلوائیں۔ 3 باتوں کا آپ نے حکم فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، میری محبت، میری اہل بیت کی محبت اور قرآن کی محبت، یہ آپ ضرور اپنی بچوں کو اس چیز کی تعلیم دیں۔ اور یہ چیزیں کیسے آئیں گی؟ جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محافل میں خود جاتے ہیں تو اپنے بچوں کو وہاں پہ بٹھائیں گے، ہم درود پاک پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھیں گے۔ بہترین ذریعہ مغرب کے عشاء کے بعد جو محفل ہے، یہ بہترین ذریعہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھانے کا۔ اور کس طرح محبت پیدا کریں گے؟ جب آپ علماء کو سنیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل سننے سے، اہل بیت کے فضائل سننے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب فضائل نہیں سنیں گے، جب ان کی نعتیں نہیں سنیں گے، ان کی شانیں نہیں سنیں گے، دل میں محبت نہیں آنے والی۔ موبائل دیکھ کے، ٹک ٹاک دیکھ کے، فیس بک دیکھ کے تھوڑی محبت آئے گی، نہیں آنے والی۔ یہ تو علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے آتا ہے۔ اور قرآن پاک جو ہے، قرآن سیکھنا ہے تو اس کو تو پڑھنا پڑے گا۔ کسی عالم سے، کسی قاری سے، کسی استاد کے پاس بیٹھیں گے تو قرآن آئے گا نا۔ تو یہ چیزیں لازمی اور ملزوم کی طرح ہیں، ان کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بہت بڑے مشہور صوفی بزرگ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جو کروڑوں حنفیوں کے، مالکیوں کے امام ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، ان سے ملاقات کرتا، میں 3 حالتوں میں ضرور دیکھتا۔ نمبر 1، یا تو وہ نماز پڑھ رہے ہوتے، کوئی نفلی نماز پڑھ رہے ہوتے، فرض تو پڑھتے ہی پڑھتے تھے، ماشاءاللہ امام تھے وہ۔ نمبر 2 پہ میں ان کو دوسری حالت یہ دیکھتا، اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہے تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر میں نے یہ بھی حالت نہیں دیکھی تو تیسری عبادت یہ ہوتی تھی، وہ روزے کی حالت میں ہوتے تھے، اس کے بغیر میں نے کبھی ان کو دیکھا ہی نہیں۔ یہ ان کی عبادت کا عالم تھا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا آپ کا قول مبارک کیا فرماتے ہیں، اللہ پاک نے دنیا کو ارشاد فرمایا کہ اے دنیا جو میری عبادت کرے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جو میری عبادت کرے، اے دنیا تو اس کی خدمت کر، اور جو تیری خدمت کرے تو اس کو دھکا دے، اس کو تھکا دے۔ یقیناً ایسا ہی ہے، جو اللہ والے ہیں لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، کوئی پاؤں دبا رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی کھانے کھلا رہا ہے، یہ اللہ والے ہیں، اللہ سے لو لگائے ہوئے ہیں۔ اور جو دنیا اکٹھی کرتے ہیں ان کو دھکے ہی ملتے ہیں، ان کو کھانا بھی ٹائم پہ نصیب نہیں ہوتا، صبح کا ناشتہ نہیں ٹائم پہ ملتا، رات کو کھانا نہیں ملتا، پیسے کما رہے ہیں اور دھکے کھا رہے ہیں، کہیں پہ لائنوں میں لگے ہیں، کہاں پہ ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں، دن رات وہ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں۔ جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، دین سے دور ہو گئے، ان کے لیے دھکے ہی ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ آپ کا قول مبارک، آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عمر بن مقدام رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، سیدنا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو میں جب بھی دیکھتا نا تو یقین جانے اندر سے یہ آواز آتی کہ نبیوں کی اولاد ایسی ہوتی ہے۔ گیٹ اپ ایسا تھا، حلیہ مبارک ایسا تھا، نورانی چہرہ، سر پہ امامہ شریف ہے، لباس میں نفاست ہے، انداز، اخلاق و کردار، ہر چیز میں نفاست۔ کہتے ہیں کہ میں دور سے دیکھتا تو مجھے لگ جاتا یہ نبیوں کی اولاد ایسی ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو اتنا کھانا کھلاتے کہ گھر والوں کے لیے بعض اوقات بچتا ہی نہیں تھا۔ میں نے رات ایک حدیث مبارکہ پڑھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اور اس کے بعد اس کو پانی سے سیراب کیا تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے اور جہنم کے درمیان 7 خندقیں اتنی مطلب کہ فاصلے پر کر دے گا، اور ایک سے دوسری خندق کے درمیان 500 سال کا سفر ہے، فاصلہ ہے، مسافت ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بھی سنت مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت مبارکہ ہے۔
اور الحمدللہ ہمارے اس محلے کے اندر یہ ایک اچھا عمل پایا جاتا ہے۔ جمعرات کی جو محفل ہوتی ہے، میں اس پر بار بار اشارہ یہی کرتا ہوں، یہ ایک عمل ہی بہت پیارا ہے۔ ایک تو ہم درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، تیسری نمبر پہ بٹھا کے کھانا کھلایا جاتا ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک فرد واحد کو اگر کسی نے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، پانی بھی پلایا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے اور جہنم کے درمیان 7 خندقوں کا فاصلہ کر دے گا، اتنا دور کر دے گا بندے کو جہنم سے۔ تو کسی کو کھانا ضرور کھلایا کریں موقع ملے تو۔ حالانکہ یہ بھی لکھا ہے نا کہ بعض اوقات آپ کے گھر میں کھانا نہیں بچتا تھا مگر کھلاتے رہتے۔ تو کھانا کھلانا یہ ایک عظیم عمل ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال کم 70 سال کی عمر میں آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ کسی ظالم نے آپ کو زہر دیا اور اس زہر کی وجہ سے آپ اس دنیا سے جام شہادت نوش کر گئے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قدموں کے قریب ایک قبرستان ہے، مقدس قبرستان، جہاں پہ 10,000 صحابہ کی قبریں مبارک ہیں۔ آپ کے والد محترم امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں آپ کی قبر مبارک ہے، وہاں پہ آپ آرام فرما ہیں۔ مدینہ پاک میں آپ کی ولادت ہوئی اور مدینہ پاک میں ہی آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کرے اور ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کی بھی بخشش فرمائے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کروڑوں حنفیوں کے امام، سبحان اللہ، جن کو ہم کہتے ہیں نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں میں آپ کے خوف خدا کی پہلے بات کر رہا تھا اور کھانے کھلانے کی بھی بات کی، صدقہ و خیرات کی، اب اگر میں بات کروں آپ کی علم و عمل کی تو حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول کافی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑا علم دین حاصل کیا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے علمی مقام یہ تھا کہ اگر وہ کسی ستون کو کہہ دیتے وہ لکڑی کا ہوتا تو اس سے فرما دیتے کہ یہ سونے کا، دلائل اتنے دیتے آگے والا بندہ مجبور ہو جاتا ماننے کے لیے، اتنا علم تھا آپ کے پاس۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں 2 سال انہوں نے آپ کی صحبت پائی، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی بابرکت صحبت میں 2 سال رہے، تو امام جعفر صادق کی اس بابرکت صحبت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ 2 سال آپ کی صحبت میں نہ رہتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کا علم کیسا تھا، علم کا بھی وہ سمندر تھے، اور آگے وہ سمندر، چھوٹا سمندر بڑے سمندر کے پاس گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام وراء الورا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت نعمان بن ثابت اور حضرت سیدنا ابن ابو لیلہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں شخصیات جو ہیں یہ کہتی ہیں کہ ہم حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ آپ نے امام ابو حنیفہ سے ان کا نام پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا جی میرا نام نعمان ہے۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے کبھی سر کو ماپا ہے، اس کا ناپ کیا ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ حضور نہیں، میں نے کبھی ایسا غور و فکر نہیں کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا ہے کہ انسان کی آنکھوں میں نمکیات کیوں ہوتے ہیں، نمکین پانی کیوں ہوتا ہے؟ آنسو نکلیں کبھی آپ کے ہونٹ پہ لگے نا تو آپ محسوس کریں گے کہ وہ پانی نمکین ہوتا ہے، پانی میٹھا، وہ قطرہ نہیں ہوتا، اس میں نمکیات محسوس ہوتی ہیں چکھنے کی، اگر آپ چکھیں اس پانی کو۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے، کبھی آپ نے غور کیا کہ کانوں کے اندر میل کیوں ہوتی ہے، کڑواہٹ کیوں ہوتی ہے؟ کبھی اس پہ غور کیا؟ تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ ناک جہاں سے ہم سونگھتے ہیں، یہ سونگھنے کا معاملہ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہم کیوں سونگھتے ہیں؟ خوشبو آتی ہے، اچھی بھی بری بھی آتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور چوتھے نمبر پہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہونٹوں سے جو ہم چکھتے ہیں، یہ چکھنے کی وجہ کیا ہے؟ ہونٹوں سے کوئی میٹھا کھاتے ہیں
تو ہمیں ایک اچھا محسوس ہوتا ہے، کڑوا کھاٹیں تو ہمارا جو منہ ہے وہ جلنا شروع ہو جاتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس کی کیا وجہ، کبھی غور کیا؟ تو ابو لیلہ اور حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے عرض کی کہ حضور ہمیں ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتہ، ہماری رہنمائی فرمائیں۔ تو پھر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ علمی مقام کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کا علم کیسا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان و فضل ہے، کرم ہے اس کا کہ یہ جو آنکھیں ہیں، دونوں آنکھوں کا جو حصہ ہے یہ چربی ہے، اور فرمایا کہ اگر اس چربی کے درمیان اللہ تعالیٰ نے نمک نہ رکھا ہو تو یہ پگھل جائے، یہ آنکھیں بندے کی پگھل جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان اور فضل اور کرم ہے کہ اس نے انسان کی آنکھوں کے اندر جو پانی رکھا ہے وہ نمکین پانی رکھا ہے، جس سے یہ آنکھیں خراب نہیں ہوتی، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہمارے کانوں میں سوراخ ہیں، اور اس سوراخ کے اندر سے اگر وہ جو میل آپ نکالتے ہیں کانوں میں سے، فرمایا کہ اگر وہ میل اللہ تعالیٰ وہاں پہ نہ پیدا کرے تو کوئی بھی کیڑا جو ہے وہ ہمارے کانوں میں داخل ہو جائے اور سیدھا دماغ پر چلا جائے اور بندہ وہاں سے پاگل بھی ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کڑواہٹ رکھ دی میل کی شکل میں، جب بھی کوئی چیونٹی کوئی کیڑا بندے کے کان میں سوتے ہوئے ویسے بھی داخل ہو جائے، جیسے ہی وہ اس کڑواہٹ کو چکھتا ہے، اس کو وہ اتنا کڑوا لگتا ہے ذائقہ، وہ فوراً باہر نکل جاتا ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں یہ اللہ کا کرم فضل اور احسان ہے کہ اس نے بندے کے لیے اتنی سیفٹی کا اہتمام کیا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو ہم سونگھتے ہیں، خوشبو سونگھتے ہیں، گلاب کی خوشبو سونگھتے ہیں اور بڑی خوشبوئیں سونگھتے ہیں، اگر یہ سونگھنے کا معاملہ اللہ تعالیٰ پیدا نہ کرتا تو ہم پاگل ہو جاتے، ہمارا جو دماغ ہے بدبودار ہو جاتا اور بندہ پاگلوں والی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا۔ یہ جو اچھی اچھی خوشبوئیں سونگھتے ہیں، اس سے ہمارا ذہن معطر ہو جاتا ہے، ہمیں اچھا فیل ہوتا ہے، ذہنی سکون ملتا ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو زبان کے اوپر چکھنے کا معاملہ ہے، یہ اس لیے میٹھا چکھتے ہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے، میٹھا کھانے سے مزہ آتا ہے، مرچی کھانے سے سوسو ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میٹھا کھانے سے بندہ میٹھی گفتگو کرتا ہے، اس کے مزاج میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ چکھنے کا معاملہ نہ ہوتا تو یہ بھی بندے کے لیے نقصان دہ تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے سائنسدانوں کے بھی استاد تھے، اور ایسا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا جیسا علم کسی اور کو نہیں دیا گیا۔ اور پھر آپ نے اپنے شہزادے کی ایسی تربیت کی، کمال کر دیا، بعد میں وہ مفتی بنے، بہت بڑے عالم بنے اور شریعت کے امام بنے، طریقت اور معرفت کے بہت بڑے امام بنے، حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ۔ تربیت کا یہ معاملہ ہے نا، جیسی زبردست تربیت ویسا ہی وہ بچہ بھی نیک بنتا ہے۔ جیسے کہ میں نے شروع میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھا، امام باقر نے آپ کی تربیت ایسی کی کہ 4 سال کی عمر میں اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں کہ اگر میں جہنم میں چلا گیا تو میرا کیا بنے گا۔ کبھی 4 سال کی عمر میں بھی بچہ جہنم کے خوف سے روتا ہے۔ تو یہ تربیت کا معاملہ تھا۔ جیسی آپ کے والدین نے آپ کی تربیت کی، آگے آپ نے اپنے شہزادوں کی بھی تربیت زبردست کی۔ امام موسیٰ کاظم، آپ کو کاظم اس لیے کہا جاتا ہے، کاظم کا مطلب ہوتا ہے غصے کو پی جانے والا۔ اتنا حوصلہ تھا، اتنی آپ کے اندر برداشت، قوت برداشت تھی، کوئی آپ کو برا بھلا کہتا تو آگے سے مسکرا دیتے۔ یہ بڑی بات ہے، کٹے ہاں کوئی گال پھر جائے گا کتھے۔ ہمارے اندر تو نہیں نا برداشت، مگر یہ وہ امام ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اس طرح کی برداشت رکھی۔ کوئی آپ کو برا بھلا کہتا تو آگے سے مسکرا دیتے، دعائیں دیتے اور پوچھتے آپ کو کوئی حاجت تو نہیں ہے، کوئی آپ کی طلب تو نہیں ہے، کھانے کی ضرورت تو نہیں ہے، پیسوں کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح کا ان کا اخلاق و کردار تھا۔ آخری واقعہ سنا کے اجازت چاہوں گا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، ایک وہاں پر شاگرد جو تھا وہ بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا کہ میں نا آپ کی بارگاہ میں حاضر تھا تو آپ کے بیٹے امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی میرے پاس ہی تھے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا میں کچھ نصیحتیں آپ کو کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے ان پر عمل کر لیا
تو آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے گی، مرنے کے بعد بھی لوگ آپ کو یاد کریں گے اگر ان باتوں پر آپ نے عمل کر لیا تو۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ نمبر 1 پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی منشا سے ہٹ کر ناراضگی کا معاملہ نہیں کرنا، تم ہمیشہ امیر ہو جاؤ گے۔ جتنا اللہ نے دیا نا، اگر کوئی 35,000 لے رہا ہے، 25,000 لے رہا ہے، تو اس میں وہ خوش ہو جائے کہ یہ میرے مالک نے میرے مقدر میں لکھا ہی اتنا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور بھی عطا کرے گا۔ اور اگر وہ لوگوں کا کھینچنا شروع کر دے، چوری ڈاکے شروع کر دے کہ میں یہ چھین لوں گا، اس کا چوری کر لوں گا، وہاں سے 2 نمبری کر کے امیر ہو جاؤں گا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ کبھی امیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہ نوازے۔ وہ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، ایک چور شخص تھا تو اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا، تو وہ بھی چور ہی تھا، چور کا بیٹا بھی چور ہی ہوتا ہے۔ تو وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو رستے میں انہوں نے ایک گھر دیکھا، تو وہاں پہ رات کے وقت بڑے دیے شیے جل رہے تھے۔ تو بیٹے نے باپ سے کہا کہ ابو جان آپ نے یہ گھر کتنا پیارا ہے، تو اس نے باپ نے کہا کہ پتر میں نے یہاں سے بڑی دفعہ چوری کی ہے۔ تو بیٹے نے آگے سے کہا کہ ابو جان دیکھیں آپ نے اتنی دفعہ چوری کی مگر آج بھی ہم پھر بھی چور ہی ہیں، پھر بھی ہمارے حالات چوروں جیسے ہی ہیں، مگر ان کے گھر میں آج بھی دیے جل رہے ہیں۔ مطلب کہ جن کو اللہ دیتا ہے وہ دیتا ہی رہتا ہے، اور جو غلط طریقے سے حرام طریقے سے کماتے ہیں ان کی پوری پھر بھی نہیں ہوتی۔ وہ چوریاں بھی کر لیتے ہیں، 2 نمبریاں بھی کر لیتے ہیں، حرام طریقے سے کما بھی لیتے ہیں، لوگوں کے حقوق مار بھی لیتے ہیں، پھر بھی وہ بے چین ہی رہتے ہیں، غریب ہی رہتے ہیں، ان کی حالت امیروں جیسی نہیں ہوتی۔ جس کو رب امیر کرے وہی امیر ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس حال میں اللہ نے رکھنا ہے اگر خوش رہو گے تو اسی میں کامیابی ہے، یہ میری نصیحت ہے تمہیں۔ اور اپنے بیٹے کو آپ نے دوسری نصیحت فرمائی، آپ نے فرمایا کہ بیٹا دوسری نصیحت میری یہ ہے کہ کسی کے عیب ٹٹولنے نہیں ہیں، کسی نے کوئی گناہ کیا ہے تو اس پہ پردہ نہیں اٹھانا، اگر تم ایسا کرو گے کل کو تمہارے عیب بھی لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے، یہ میری نصیحت ہے۔ اور فرمایا کہ اگر بغاوت کرو گے تو اسی تلوار سے تمہاری گردن کٹ جائے گی۔ فرمایا کہ اگر کسی کے سامنے گڑھا کھودو گے کہ وہ اس میں گر جائے، وہ نہیں گرے گا، تم خود اس میں گر جاؤ گے۔ یہ میری نصیحت ہے، ذہن میں رکھنا، اپنے بیٹے کو آپ فرما رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر علماء کی صحبت میں بیٹھو گے عزت والے بن جاؤ گے، بیٹا یاد رکھنا۔ اور اگر جو ذلیل لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھو گے تو تمہاری عزت میں فرق آ جائے گا، تم بھی ذلیل ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں کیا اس سے سبق ملا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے عیب مت تلاش کریں، اپنی اصلاح کریں۔ ہمارے اندر تو خود بڑے عیب ہیں، کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر عیب نہ ہو، ہم سبھی کے اندر بڑے عیب ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں بجائے کہ لوگوں کے عیب ڈھونڈنے کے کہ ہم پاک صاف ہیں، 100% ہم ٹھیک ہیں، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر جاہلوں کے پاس بیٹھو گے جاہل بن جاؤ گے، نیکوں کے پاس بیٹھو گے تو نیک بن جاؤ گے۔ بیٹا یہ میری نصیحتیں، ان پر عمل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، مرنے کے بعد بھی لوگ تمہیں یاد کریں گے۔ یہ قیمتی باتیں۔ اور آپ نے تیسری بات فرمایا کہ لوگوں پر عیب لگانے سے بچنا، ورنہ لوگ تم پر عیب لگائیں گے۔ ہم لگاتے ہیں نا عیب لوگوں پر، اور سال میں 6 مہینے میں 2 سال میں پھر وہ وقت ایک آتا ہے، زندگی کا نظام ہی ایسا ہے کہ پھر ہمارے ساتھ بھی ویسا ہو جاتا ہے۔ پھر ہم پچھتاتے ہیں کہ کاش میں کسی کے ساتھ برا نہ کرتا، آج میرے ساتھ برا نہ ہوتا۔ تو کسی کا بھلا کریں، اگر بھلا نہیں کر سکتے برا تو نہ کریں کسی کے ساتھ۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خامیاں تلاش کریں، لوگوں کے عیب تلاش نہ کریں، اور بیہودہ اور فضول گفتگو سے پرہیز کریں، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ چوتھی آپ نے نصیحت کی اپنے بیٹے کو، فرمایا کہ بیٹا حق بات کہنا، کبھی بھی جھوٹ مت بولنا۔ تو اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیشہ ہمیں سچ بولنا چاہیے، اس میں فائدہ ہے۔ جھوٹ بولیں گے، ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے ہم 100 جھوٹ بول دیتے ہیں، ذلیل پھر بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ جو ہم نے بات چھپانی ہوتی ہے وہ پھر نکل جاتی ہے، 100 جھوٹ بول لیتے ہیں ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے۔ تو بہتر ہے کہ حق بات کہہ دیں، اس سے عزت میں فرق نہیں آئے گا۔
5ویں نصیحت میں آپ نے ارشاد فرمایا، یہ بات کر کے بعد مکمل، یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کریں، فرمایا کہ بیٹا تلاوت قرآن کرتے رہنا، ٹھیک ہے؟ فرمایا کہ سلام کو عام کرنا، ہر خاص و عام کو آپ نے سلام کرنا ہے، ہر بندے کو آپ نے سلام کرنا ہے، یہ بڑی خاص بات ہے۔ کوئی آپ کو جانتا ہے، ہم 4 بندے کھڑے ہیں نا تو ایک سے سلام لیتے، 3 کو نہیں جانتے سلام ہی نہیں لیتے ہم، ایسا ہوتا ہے ہمارے مسجد میں، ایسا ہوتا ہے، جس سے میں نے کسی سے بات چیت کرنی اس سے سلام لیا، 2 کھڑے میں نے اس سے سلام ہی نہیں لینا، یہ غلط بات ہے۔ اگر 3 آدمی تینوں سے ملیں یا مصافحہ کسی سے بھی نہ کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیں، تینوں کو کہہ دیں، 4 ہے 5 6، یا کسی سے مصافحہ نہ کریں، پھر یہ اصول کے خلاف ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو فرمایا کہ جو تمہارے ساتھ تعلق توڑے تم نے تعلق جوڑنا ہے۔ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے نا، ہمارا عمل یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی نہیں بلاتا، اسی کہنے نہیں تے نہ صحیح، نہیں بلاتے میرا کیڑا معاملہ خراب ہوتا پہ، نہیں تے نہ صحیح۔ فرمایا کہ بیٹا جو تم سے تعلق توڑے آپ نے تعلق جوڑنا ہے، میری یہ نصیحت ہے، تمہیں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا جو تمہارے ساتھ رشتہ توڑے اس کے ساتھ رشتہ جان بوجھ کے جوڑنا ہے، لازمی جوڑنا ہے، اس میں تمہارا بھلا ہے۔ اور جو تم سے کچھ مانگے اسے عطا کرو، اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو کسی کی چغلی نہ کرنا، چغلی کرنے سے تمہاری عزت میں فرق آ جائے گا، لوگوں کے دلوں میں تمہاری جو عزت ہے وہ کم ہو جائے گی، چغلی نہ کرنا۔ اور بھی نصیحتیں میں یہیں پہ اکتفا کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔